ایک سوال سید فیصل قادری کا ہے دبئی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ what are the varying perspective on self-flagellation and other physical expression of grief during Muharram between Sunni and Shia Muslims? Are any of these activities justified in the light of Islamic teaching? And if not, is it a sinful act? دیکھیے، کسی سانحہ اور کسی ٹریجڈی اور کسی کربناک حادثے کے موقع پہ ماتم ایک فطری بات ہے۔ یہ ایک نیچرل ایکسپریشن ہے، نیچرل فینومینن ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی کے باپ کی موت پر اولاد کا رونا، والدین کی موت پر اولاد کا رونا، بال بچوں کا رونا، شوہر کی موت پر بیوی کا رونا، بیوی کی موت پر شوہر کا رونا، یہ ایک فطری بات ہے۔ قریب ترین شخصیات اور دوست کی موت پر دوسرے دوست کا رونا، تو یہ انتہائی فطری بات ہے۔ لیکن 10 محرم کے حوالے سے ماتم کا جو عمل شروع ہو گیا، اس کو تو خود شیعہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے بھی اس کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ سیلف فلیجلیشن، خود کو مارنا، خود کو کوڑے لگانا، خود کو زخمی کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ نہ عقل اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، نہ اسلامی تعلیمات اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیلف فلیجلیشن، سیلف ہارم اور اسی طرح خود سوزی، خود کو آگ لگانا، اس طرح کی چیزیں ایک حد کے بعد گناہ بن جاتی ہے۔ تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ 10 محرم کی یاد میں واقعہ کربلا کو یاد کر کے حضرت حسین کے حادثے پر اگر کسی کو رونا آتا تو وہ رو لے، چونکہ جس کو بھی نواسہ رسول کی حیثیت سے حضرت حسین سے محبت ہوگی تو اس کو رونا آئے گا، تو وہ رو لے، یاد کر لے۔ تو اصل محبت یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت ہے اس کے نظریات کو، اس کے مشن کو اپنا مشن بنا لے، اس کے نظریات اور آئیڈیالوجی کو اپنی آئیڈیالوجی بنا لے۔ تو بالفرض اگر ایسا ہے، اگر کسی کو محبت ہے اور محبت ہونی چاہیے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت حسین کی ٹیچنگ کو یاد کریں، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ ان کی ٹیچنگ کیا ہے؟ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے دراصل امن کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی، ناحق کے مقابلے میں حق کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آج شیعہ اور سنی جو بھی مسلمان ہیں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پرامن بنائیں، پیسفل بنائیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو حق پرست بنائیں، اور پھر حق پرستی کی دعوت اپنے معاشرے میں دیں اور تمام انسانیت تک حق پرستی کی دعوت پہنچائیں۔ اصل تو یہ کام کرنے کا ہے۔ تو سنی اور شیعہ تمام مسلمانوں کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ جس پیغام محمدی کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ لے کر بڑھ رہے تھے، حضرت حسین کے بعد اب ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اسی پیغام کو وہ لے کر آگے بڑھیں۔ وہ پیغام ہے امن کا پیغام، حق پرستی کا پیغام، انسانیت کا پیغام، ہمدردی کا پیغام، یہ پیغام ہے۔